ہمارا جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہم تو ہر وقت حالت جنگ میں ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر تو جو وار آن ٹیرر ہے وہ 24 گھنٹے ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے افسران شہید ہو رہے ہیں۔ تو ہم تو 24 گھنٹے جنگ میں ہیں، بے گناہ نہتے لوگوں کو مسجدوں کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر جو دھماکے ہو رہے ہیں وہ جنگ ہی ہے۔ تو ہمیں اس جنگ کی تیاری جو ہے وہ روٹین میں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں یہ جو بچت کے راستے ہیں ان کو نکالنا چاہیے۔ غیر ضروری جو ہمارے اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑا خوش آئند ہے کہ وزراء نے اور ممبران اسمبلی نے اپنی تنخواہوں میں بھی کٹوتی کروائی، اپنی پیٹرول کی جو ان کا تصرف تھا اس میں بھی انہوں نے 100% کہا کہ کوئی کیبنٹ ممبر جو ہے وہ پیٹرول یا اس مد میں کوئی چیز نہیں لے گا۔ انتہائی اچھی بات ہے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ جی 50% تک جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھی مہربانی فرمائیں گے اور وہ کریں گے۔ اچھا سر، یہ آپ سمجھ کی سے بات سے بالا مجھے تر اس ہے۔ چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ سٹیپس ہیں کہ جو پہلے بھی لے لینے چاہیے تھے، اور ضروری نہیں ہے کہ جنگی حالات میں یہ سٹیپس لیے جائیں، بلکہ ایسا بھی ہے کہ یہ سٹیپس ادروائز بھی آؤٹ سائڈ آف سچ سرکمسٹانسز بھی یہ سٹیپس پریکٹس کرنے چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں بالکل یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں گے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس ملک کے اصل مالک ہیں، یہ بیوروکریسی جس کو 50% جس کی کمال مہربانی ہے، کیا انہوں نے اس پاکستان کو اکیلے بنایا تھا؟ ان کو 50% کس چیز کے لیے ان کو 50% دیا جا رہا ہے؟ کیا کتنے پرسنٹ بیوروکریٹس ہیں جو جن کے اثاثے بڑے نہیں ہیں؟ کیوں ان کو 50% تک دیا جا رہا ہے؟ کیا وہ 100% نہیں چھوڑ سکتے؟ اربوں خربوں کی جائیدادوں اور کوٹھیوں میں وہ رہتے ہیں، دفاتر میں ان کے وہ ہو نہ ہو اے سی چلتے ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کے ساتھ ان کے اسکواڈ چل رہے ہوتے ہیں، کہ وہ 50% کس لیے؟ 100% انہیں بھی کرنا چاہیے۔ یہ تو عام آدمی کا، میری جیب پہ ڈاکہ ہے، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ہے، ایک بیچارہ سڑک پہ سائیکل چلانے والے کی جیب پہ ڈاکہ ہے۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں ایک ماچس کی ڈبیا خریدنے پہ بھی، اور وہ ٹیکس جو ہے وہ کسی کی گاڑیوں میں ایندھن بنے، کسی بڑے کی اولادوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی گاڑیوں میں ایندھن بنے، کیوں بنے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طبقے پر یہ پابندیاں بھی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ عام آدمی پس رہا ہے، عام آدمی مر رہا ہے۔ خود کہتے ہیں جی ہم نے بڑا بھاری دل کے ساتھ، دل پہ پتھر رکھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کی ہے۔ بھائی ہم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے آپ کے یہ عیاشیاں پوری کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے منہ سے نوالے چھین کے آپ کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ آج آپ کے لیے جنگی حالات ہیں نا، جب سائرن بج رہے ہیں اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے لیے تو یہ جنگ کے سائے ہمیشہ ہمارے سروں پہ منڈلاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جن کی گندم کا بیڑا غرق کر دیا ہے آپ نے، ان کو آپ 400 روپے لیٹر ڈیزل تک لے جانے کی سوچ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم بچت کر رہے ہیں؟ میرے آج بھی کاشتکار آلو کے جو ہے وہ بیچارے سڑک پہ آ گئے۔ مجھے آپ کے یہ جو خیالات ہیں، اب میرا کام یہاں سے ہے کہ غصے میں لگ رہے ہیں جرنلزم کنٹینیو۔ میرا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ غصے میں نہیں ہوں میں، بیوروکریسی کے بارے میں حسن صاحب یہ سوال میرا لے لیجئے گا، آپ نے بات کی کہ ان کو میں غصے میں نہیں ہوں۔ آپ نے میرے سے سوال کیا، میری ایک سیکنڈ، آپ نے میرے سے سوال کیا کہ یہ سمبولک ہے یا کیا ہے، تو میں اسی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سمبولک ہی ہے۔ نہیں، I am agreeing with you. کارل مارکس کا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یاد آ رہا ہے مجھے آپ کی۔ I am agreeing with you حسن صاحب۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جس بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا ہمارے ملک کے اندر، کہ بیوروکریسی پر جب بھی کوئی سختی کرنے کی کوشش کی گئی، ایک طرح سے ملک جو ہے نا ہالٹ کی طرف چلا جاتا ہے، وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو آج کل کے حالات کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہوتا کہ اگر بیوروکریسی کی مرضی کے بغیر یہ فیصلہ کیا جائے کہ جناب ان سے مکمل 100% ہی کٹوتی کر دی جائے ان کے جتنے بھی پروٹوکولز ان کو دیے جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ اسی طرح سے کام کر رہے ہوتے؟ نہیں دیکھیں، یہ ریاست جو ہے یہ کیا ہے؟ ریاست یہ چند لوگ، یہ مٹھی بھر لوگ، یہ ریاست ہیں؟
اگر ان کی بلیک میلنگ ہے اور وہ بلیک میل کر کے 25 کروڑ لوگوں کو وہ روند کے رکھ دے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کا ملک ہے نا، پھر ہمارے پہ کس چیز کی پابندیاں ہیں؟ پھر وہ چلائے، وہ کریں، سارا کچھ کریں، ٹیکس بھی دیں، سارا کچھ کریں. تو میرے طبقے سے ہو یار، آپ بھی اگر یہی کچھ کرنا ہے آپ نے بھی، تو میں بھی قصیدے پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں. نہیں قصیدے پڑھنے کی تو بات ہی نہیں ہے نا. ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوئی گفتگو یا کانورسیشن کو ایسا انیشیٹ کیا جائے جس سے عام عوام کی زندگی کے اندر کچھ بہتری آ سکے، اور اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جیسی سین وائسز بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتی ہیں. میں اگری کرتا ہوں سر کی بات سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے خاقان نجیب صاحب کی بات کر رہے تھے، مزمل کل وہ ہمارے شو میں موجود تھے، ماہر معیشت ہے، انہوں نے کہا کہ اور بھی متبادل انتظامات ہو سکتے تھے اگر آپ نے صرف پرائسز نہیں بڑھانی ہے پیٹرول کی، کیونکہ پرائسز بڑھانے سے وہی حال ہوا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. غریب نے بھی اتنا ہی پے کرنا ہے، جو ایک لینڈ کروزر میں جا رہا ہے اس نے بھی اتنا ہی پے کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا ایسے اقدامات کیے جا سکتے تھے کہ غربا جو ہیں ان کے اوپر کم سے کم بوجھ آتا اس ساری اقدامات کا؟ دیکھیں، کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو جب بھی ملک کے اندر ایسے حالات ہوں، باقی ملک بھی آپ دیکھ لیں، ایران آپ کے پاس سروائیو کر نہیں رہا، اس پہ ہر قسم کی پابندیاں ہیں، معاشی پابندیاں ہیں، دیگر اس پہ 1000 قسم کی پابندیاں ہیں، لیکن وہ سروائیو کر رہے ہیں. پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ پاکستان میں کون سے وسائل کی کمی ہے؟ ہماری آئل نہیں ہے نا، آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے، ہماری معیشت ہی ساری امپورٹ کے اوپر بیس کرتی ہے. ایران کے پاس ایٹ لیسٹ آئل تو ہے. اگر تو ساری چیزیں آئل پہ ہی ہیں تو پھر ایران کا تو تیل خریدنے کے لیے بھی کوئی نہیں تیار. ایران سے کتنے ملک اس پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنا تیل نہیں بیچ سکتا، پھر بھی تو وہ کر رہے ہیں. وہاں پہ روٹی بھی سستی ہے، وہاں پہ بجلی بھی سستی ہے، وہاں پہ ساری چیزیں سستی ہیں. آپ جائیں وہاں پہ علاج کروائیں، دیکھیں ان کا ڈاکٹر کتنے میں بنتا ہے، ہمارا ڈاکٹر کتنے میں بنتا ہے. وہاں پہ روٹی کی کیا پرائس ہے. یہ بات سر کی بات مجھے ٹھیک ہے عائشہ لگ رہی کہ آپ جا کے ان کا ڈاکٹر دیکھیں کتنے میں بنتا ہے، ہمارا ڈاکٹر دیکھیں کتنے میں بنتا ہے. اور اس طرح کے ایشوز کے جن کو پابندیوں کے باوجود ٹیکل کیا جا سکتا ہے، 50 سال سینکشنز میں گزارنے کے بعد بھی جا کے 7 ملکوں سے جنگ لڑنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے، اور اس طرح سامنے آیا ہے کہ دنیا نے دیکھا ہے. سر آپ کو کیپیبلٹی تو ویسے ہم بھی رکھتے ہیں، کیپیبلٹی تو سر ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ہماری جنگ جو ہے نا وہ لانچ ہوتے ہوئے میزائل لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچے کہ واہ جی واہ کیا بات ہے. اچھا سر، اس طرف آتے ہیں نا ذرا کہ جو پریگمیٹک سٹیپس ہم لوگوں نے لینے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لیے جا رہے ہیں یا ابھی بھی نہیں لیے جا رہے؟ نہیں لیے جا رہے نا جی. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، یہ کاسمیٹک ہے سارا کچھ جو ہو رہا ہے، یہ سمبولک ہے سارا کچھ، ان سے تو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا. دیکھیں ابھی ایران کی بات ہم کر رہے تھے نا، تو جب باقی ہم جو گاڑیوں کے چکر میں تھے، ہم جو ادھر ادھر کے چکروں میں تھے، تو وہ اپنے میزائل بناتے رہے. گاڑیوں کے چکر میں تھے، انہیں پتا تھا کہ ہمارے لیے ایک دن برا آنا ہے، ہم نے اس ایک دن کے لیے تیاری کرنی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا افغانستان بھی دشمن ہے، ہندوستان بھی دشمن ہے، ہمارے دیگر ممالک کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں وہ کوئی اتنے آئیڈیل نہیں ہے، لیکن ہماری تیاری کوئی نہیں ہوتی. ہماری کیا تیاری ہے؟ دیکھیں اگر آج ایک فوج کوئی مائنس کر دیں، مجھے ایک ادارہ بتا دیں جو اس قابل ہے کہ وہ کسی بھی مصیبت کے ٹائم میں یا کسی بھی آفت کے ٹائم میں وہ کھڑا ہو. جہاں پہ جنگ ہو فوج، سیلاب آ جائے فوج، آپ کا زلزلہ آ جائے فوج. اس کیا ایک فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر مصیبت اپنے گلے میں ڈال لے اور پھر شہادتیں بھی لے، بچے بھی قربان کروائے اور گالی بھی کھائے؟ کیوں ہم یہ چیز آج تک سوچنے میں ناکام رہے ہیں کہ باقی پوری قوم کو جب قوم بنائیں گے تو وہ تب ہم ان چیزوں سے باہر رہیں گے.